صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ برادران اسلام، انسان پیدائشی طور پر سماجک پیدا ہوا ہے، یعنی وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں ایک جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ اس کی ضروریات کا واسطہ معاشرے اور سماج سے ہی پڑتا ہے۔ تو سماج میں اور معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اور انسان یہ حقوق ایک دوسرے کے ادا بھی کرتے ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ انسان ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتائے، بھلی بات بتائے، اچھائی کی بات بتائے اور برائی سے روکے۔ مثال کے طور پر ہر سوسائٹی میں، ہر سماج میں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن جگہوں پر سب کا حق ہوتا ہے، کامن پلاٹس ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسی جگہ پر سوسائٹی میں رہنے والا کوئی شخص غلط کام کرنے لگے تو اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا ہر شخص اس کو روکے گا، اس کو ٹوکے گا، اس کو منع کرے گا، اس کا ہاتھ روکے گا۔ بس یہی معاملہ ہے کہ اسلام کہتا ہے، قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم کو یہ بات بتاتی ہیں کہ اگر سماج میں رہنے والا کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اسلام کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں غلط ہے، برا ہے، تو سماج میں رہنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے غلط کام پر روکے اور ٹوکے۔ اسی چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں دھیان دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اسلامی سماج میں رہنے والے، اسلامی سوسائٹی میں رہنے والے تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں۔ سماج میں رہنے والا کوئی شخص، کوئی بھی مومن مرد، کوئی بھی مومن عورت اگر غلط کام کرے تو دوسرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو غلط کام سے روکے، اور اگر وہ نیکی کا کام نہیں کرتا ہے، کوئی اچھائی کا کام نہیں کرتا ہے، تو سماج میں رہنے والے، معاشرے میں رہنے والے تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نیکی پر ابھارے اور نیکی کے کام کی ترغیب دلائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بہت ساری باتوں کے معاملے میں بیعت کی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے عہد کیا، وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم فلاں کام نہیں کریں گے۔ تو انہی کاموں میں سے ایک کام یہ تھا جس کی صحابہ نے بیعت لی کہ علی ان نقول بالحق اینما کننا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے حق بات کہیں گے، ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے نیکی کا حکم دیں گے، ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے برائی سے لوگوں کو روکیں گے، اور ہم اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے، ڈریں گے نہیں
کہ کوئی ہم کو برا کہے گا، کوئی ہم کو غلط کہے گا، کوئی ہم کو تانا دے گا کہ یہ کہاں سے چلا آیا ملا، یہ کہاں سے چلا آیا نیک اور دیندار۔ ہم اس بات سے ڈریں گے نہیں، خوف بھی نہیں کھائیں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اسلامی اور دینی بھائیوں، ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں بستے ہیں، اس معاشرے میں یہ نظام قائم کریں کہ ہم ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلائیں، ہم ایک دوسرے کو برائی سے روکیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وإلا کنتم الموعظات۔ اے لوگو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی پر ٹوکو، لوگوں کو ہاتھ سے روکو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین تم کو دوسروں کے لیے عبرت کی چیز بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہو جائے گا، تم پر عذاب اپنا بھیج دے گا، اور تم تمام دنیا کے لوگوں کی نظر میں ایک عبرت کی، ایک نصیحت کی چیز بن جاؤ گے۔ لوگ تم کو یاد کریں گے کہ یہ تھا اللہ کا نافرمان، یہ لوگوں کو نیکی کی بات نہیں بتاتا تھا، برائی سے نہیں روکتا تھا۔ اللہ رب العالمین اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس کو عبرت کی چیز بنا دیا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب رستم کے دربار میں پوری شان و شوکت کے ساتھ، بغیر کسی ڈرے، بغیر کسی خوف کھائے ہم جاتے ہیں، کس کے دربار میں؟ رستم کے دربار میں، جو ایران کے بادشاہ کا بڑا کمانڈر تھا۔ تو حضرت ربیع بن عامر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے سامنے بڑی بے نیازی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ ابتعثنا لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اے رستم، اے کمانڈر ایران کے، سن لے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں، اور ہم تمہارے دربار میں بھی یہی فریضہ انجام دینے کے لیے آئے ہیں کہ تم نے جن لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، تم جن لوگوں سے اپنی عبادت کراتے ہو، ہم اللہ کے ان بندوں کو تمہاری عبادت سے نکالیں اور اللہ کے سامنے جھکائیں، اللہ کا بندہ بنائیں۔ میرے بھائیو، ہمارا ملک ہندوستان یہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے بڑے چانسز ہیں، بڑے موقع ہیں، سنہری موقع ہیں۔ لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو لوگ سنیں اور اونچ نیچ کی اس زندگی سے نکلیں، اسلام قبول کریں اور برابری کے سماج میں رہیں، برابری کی سوسائٹی میں رہیں، برابری کی زندگی گزاریں۔ ہمارا ملک ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہمارے ملک کے لوگ، کہ ہم اسلام کی دعوت لے کر ان کی طرف آگے بڑھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، چاہے وہ غیر مسلم بھائی ہوں یا ہمارے مسلم بھائی ہوں، وہ برائیوں میں مبتلا ہوں، ان کو ہم قرآن اور سنت کا پیغام سنائیں، ان کو ہم نیکی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ ہمارے سامنے ادھارن ہے، مثال ہے عیسائیوں کا، کرسچنوں کا، کہ وہ کتنی مصیبتیں برداشت کر کے اور کہاں کہاں جاتے ہیں اور اپنے دھرم کی، عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان ہیں جو حق پرست ہیں، جو حق کے داعی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ داعی نہ رہے، انہوں نے دعوت کے فریضے کو چھوڑ دیا۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے اور ہم سب مل کر دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، دین کی دعوت دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو طاقت عطا فرمائے، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس بات کی ہدایت سے نوازے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ઇસ્લામિક લેટેસ્ટ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવીને નોટિફિકેશન ઓન કરીને શેર કરો, લાઈક કરો. જઝાકલ્લાહુ ખૈર.